اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف موقعوں پر مختلف مہینوں میں مختلف ایسے ایام، ایسے لمحات، ایسی راتیں، ایسے دن، ایسے مہینے، ایسی جگہیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم بہت تھوڑے سے وقت میں بہت اوپر چلے جاتے ہیں اور بہت تھوڑا سا عمل کر کے بہت بڑا اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے بس، پہلے لوگوں میں یہ نہیں تھا۔ پہلے لوگ جتنی عبادت کرتے اتنا اجر ملتا، جتنی دیر کرتے اتنی دیر کا اجر ملتا، اور ہمارے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کا معاملہ نرالا ہے۔ چند لمحات کی عبادت ہمیں کئی سال آگے کر دیتی ہے، اور چند دنوں کی عبادت ہمیں کئی صدیوں آگے لے جاتی ہے۔ اور یہ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ تھوڑے وقت میں بڑی ترقی، یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن دنیاوی خواہش ہوتی ہے۔ آج کل کی دوڑ ہے، ہر نوجوان انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بہت جلدی مالدار بن جاؤں، اور بہت شارٹ کٹ وہ ڈھونڈتا ہے، پھر اس میں ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، لوگوں کو نقصانات بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تو جس طرح دنیا کے شارٹ کٹ ہم ڈھونڈتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں جنت کے اعمال کے ایسے شارٹ کٹ دیے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں اوپر اوپر لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہوگی کہ ہم ایک مختصر زندگی لے کر آئے۔ ہماری زندگیاں بڑی محدود ہیں، یعنی پہلے لوگوں کے سامنے اگر ہماری زندگیاں رکھ دی جائیں تو وہ کہیں گے یہ کرتے کیا ہوں گے 50-60 سال میں، 70-80 سال میں ہوتا کیا ہے۔ اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ ایسے لوگ ہیں جن کی عمر ہی 12 سال ہوتی ہے، 10 سال ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے یہ تو کوئی عمر ہی نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے سامنے 10-12 سال تو کوئی عمر ہی نہیں ہے، بچہ بچپن میں ہی چلا گیا، نہ اس نے جوانی دیکھی، نہ وہ بڑھاپے کی عمر میں آیا، نہ وہ باپ بنا، نہ دادا نانا بنا، نہ اور دنیا کی فیلڈوں میں گیا، پہلے ہی چلا گیا۔ تو اس طرح پچھلے لوگوں کے سامنے اگر ہماری عمر رکھ دی جائے تو وہ بھی حیرت زدہ ہو جائیں کہ یہ بس 50 سال، 60 سال، 70 سال، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم 50، 60 اور 70 سال کے اندر رہ کر جو اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا آگے بڑھا دیں گے کہ 1000 سال اعمال کرنے والا بھی اتنا آگے نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے موقع بہت دیے، جگہیں ایسی دے دی کہ ایک بندہ مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ بندہ مسجد نبوی میں جا کر ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ بندہ عام مسجد میں آ کر ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 27 نمازوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ بندہ کسی خاص موقع پر ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور ہر مہینے کے اندر جب بندہ 3 دن روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 30 دن کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ 5 نمازیں انسان پڑھتا ہے، اللہ 50 نمازوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک نماز رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے، 70 نمازوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ نفل انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، ابھی افطار ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات آتی ہے، شب برات میں انسان عبادت کرتا ہے، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، چند لمحات کی عبادت کئی سال آگے لے جا رہی ہے، اور تھوڑی سی عبادت انسان کو کہیں آگے لے جا رہی ہے۔ اور پھر بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیلۃ القدر کو بیان فرمایا اور اس کے فضائل کو بیان فرمایا، اس کی خصوصیات کو بیان فرمایا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر سے محروم ہو گیا۔ اتنا تو کوئی محروم نہیں ہو سکتا جس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے رہے۔ جبھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری دو دوڑیں جو ہیں، ایک دنیا کی دوڑ اور ایک آخرت کی دوڑ، صحیح ہے، لیکن دنیا کی دوڑ عارضی ہے۔ جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اس منزل تک پہنچنا یقینی نہیں ہے، اور جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اس منزل پر پہنچ کر سارے کام بن جائیں یقینی نہیں ہے۔ لیکن جو دین کی دوڑ ہے وہ 100% صحیح دوڑ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی چاہت کبھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان زبان سے نکال دیتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، اور کبھی انسان کی چاہت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اتنی بڑی چیز چاہتا ہوں، اتنی بڑی چیز چاہتا ہوں کہ مجھ سے بولا نہیں جاتا، اس لیے کہ میری خواہش کوئی پوری نہیں کر سکتا، میرے والد صاحب میری خواہش نہیں پوری کر سکیں گے، مجھے معلوم ہے کہ ان کی حیثیت نہیں، لیکن میری چاہت یہ ہے۔ وہ دل ہی دل میں رکھتا ہے، وہ زبان پر لاتا نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں جب انسان جائے گا تو انسان کی وہ خواہشات جو زبان پر آئیں گی وہ بھی اللہ پوری کر دیں گے، وہ خواہشات جو زبان پر نہیں آئیں گی ابھی دل میں چھپائی ہوئی ہوں گی اللہ ان کو بھی پورا کر دیں گے۔ تو یہ دوڑ ایک پائیدار دوڑ ہے، یہ محنت ایک ایسی محنت ہے جو لا حاصل نہیں ہے، لیکن اس محنت کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج ابھی نظر نہیں آ رہے، وہ نظر بعد میں آئیں گے۔ دنیا کے نتائج ابھی نظر آتے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آثروا ما یبقى علی ما یفنا، کہ جو چیز فنا ہو جائے گی اس چیز پر اس کو ترجیح دو جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مثال دی تھی، ایک بندے کے پاس 100 ارب روپے وہ اس کے نہیں ہیں، وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وارثوں کے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کتنے لوگ قبضہ کر کے چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کون لے گیا۔ لیکن ایک بندے کے پاس 100 ارب نیکیاں ہیں، وہ اس کی اپنی ہیں، وہ اپنے ساتھ قبر کے اندر بھی لے کر جائے گا، وہ اپنے ساتھ میدان حشر میں بھی لے کر جائے گا، اور وہی چیز اس کو جنت کے دروازے کے اندر داخل بھی کروائے گی۔ تو جو چیز ہمیشہ کام آتی ہے بندہ اس کو اہمیت دیتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے۔ وہ دوست جو مطلب پہ یاد کرتے ہیں، آپ دعوت کھلائیں تو آپ کو سلام بھی کریں گے، پیسہ خرچ کریں تو سلام بھی کریں گے، مشکل وقت آ جائے تو وہ بولیں گے آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ، تو بندہ کہتا ہے میں نے مشکل میں لوگوں کو پہچان لیا۔ تو یہی ہمیں پتہ چلے گا جب مشکل وقت آئے گا نا، قبر کا، حشر کا، پھر انسان کہے گا میرا مال نہیں کام آئے گا، میری اولاد نہیں کام آئے گی، میرے اعمال وہ انسان کو کام آئیں گے۔ پھر انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا لیتنی نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، کہ کاش دنیا میں چلا جاؤں، اب پکی دوستی نیک اعمال کے ساتھ لگاؤں گا، کسی کے ساتھ نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ کام تو یہی آئے۔ اس لیے نیک اعمال کا موقع اللہ تعالیٰ آگے رمضان کے مہینے میں ہمیں بھرپور دینے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کے مہینے تو سارے ہی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ عبادت کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان سے پہلے 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی ایک جھلک دکھا دیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں نیک اعمال کی طرف۔ اور بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مغفرت کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور مغرب کے بعد جیسے ہی اسلامی تاریخ تبدیل ہوتی ہے اور دن تبدیل ہو جاتا ہے،
تو مغرب کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر آتی ہے، اور اللہ تہجد کے وقت تک، سحری کے وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، کوئی رحمت کا طلبگار ہے تو میں اس پر اپنی رحمتیں نازل کر دوں، کوئی روزی کی فراوانی مانگنے والا ہے تو میں اس کی روزی میں خوب برکت عطا فرما دوں۔ اس رات میں دو چیزیں بس ذہن میں رکھیں، ایک یہ کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کن لوگوں میں شامل نہیں ہونا جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی راتیں بھی آتی ہیں نا تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ وہ گناہ انسان کی مغفرت کے راستے روک دیتے، اللہ کی رحمت قریب نہیں آنے دیتے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کینہ اور بغض دل میں رکھنے والا۔ انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، دل ہی دل میں کوڑ رہا ہے، دل ہی دل میں کوڑ رہا ہے، اور اس کی برائی سوچ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کا اور نقصان ہو جائے، اس کا جانی نقصان ہو جائے، اس کے گھر میں پریشانی آ جائے۔ بغض ہے دل میں، نفرت ہے، کینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو صرف اس بات پر جنت کی بشارت دی ہے کہ ان صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا عمل ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دل ہر مسلمان سے صاف ہے۔ اس لیے دل ہر مسلمان سے صاف رکھنا چاہیے، کسی کے لیے دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، سب کے لیے ہمارا دل صاف ہو۔ دوسری چیز قطع رحمی، یہ ایک عام گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے، ایسے واقعات آتے رہتے ہیں ہمارے سامنے بھی کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے دو بھائی کی آپس میں لڑائی ہے۔ ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی آپس میں لڑائی، ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ بہن بہن کی آپس میں لڑائی، اور زیادہ تر لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ مال پر ہوتی ہیں، وراثت پر ہوتی ہیں۔ ہمیں تو دیکھیں شریعت نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا بننا ہے، سخی بننا ہے، کنجوس نہیں بننا۔ اگر ہمارے پاس وراثت کا مال آ رہا ہے، ہمارا تھوڑا حصہ ہماری بہن کے پاس چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے بھائی کے پاس چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم اگر سخاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سخاوت کی برکت سے ہمیں بہت زیادہ نوازیں گے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے غیبی نظام اور ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دکھنے والا نظام۔ آنکھوں سے دکھنے والا نظام دھوکہ ہے، غیبی نظام اصل طاقتور نظام ہے۔ آنکھوں سے دکھنے والا نظام کہتا ہے کہ سودی کام کرنے سے پیسہ بڑھتا ہے، 100 کے 110 ہوتے ہیں، لاکھ کے 2 لاکھ ہو جاتے ہیں، 10 لاکھ کے 15 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ اور آنکھوں سے دکھنے والا نظام کہتا ہے صدقے سے مال کم ہو رہا ہوتا ہے، 1000 روپے میں سے 100 روپے صدقہ کر دیا تو 900 بچ جاتے ہیں، اور اگر 1 لاکھ میں سے 50,000 صدقہ کر دیے تو 50,000 بچ جاتے ہیں، 50,000 کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے وہ کچھ اور سمجھاتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام سمجھاتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں کم ہوتا ہے، صدقے سے کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ یہ تو قرآن کریم کی جب پہلی آیت ہم نے پڑھی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ہم آنکھیں بند کر کے اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی کی ہوئی باتیں ساری سچی ہیں، ہماری چھوٹی سی عقل سمجھے گی تو بھی سچی ہیں، ہماری چھوٹی سی عقل نہیں سمجھنے کی کوشش کرے گی تو بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سچی ہیں۔ اس لیے سخاوت سے مال بڑھتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لین دین پر، چھوٹے چھوٹے مالی معاملات پر آپس کی لڑائیاں، آپس کی نا اتفاقیاں، آپس کی ناچاکیاں، ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، بھائی بھائی کی لڑائی، خاندان میں آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی، ایک دوسرے کی شادی میں نہ جانا، ایک دوسرے کے جنازے میں نہ جانا،
ایک دوسرے کے گھر میں نہ جانا، بات نہ کرنا، یہ بہت بدترین گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمتوں والی راتیں بھی آ کے گزر جاتی ہیں لیکن اس بندے کی مغفرت پھر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ والدین کی نافرمانی کا گناہ، انسان جتنا بھی بڑا ہو گیا لیکن والدین کے آگے وہ بچہ ہی ہے، والدین کے آگے وہ چھوٹا ہی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھا کریں اویس قرنی کا وہ واقعہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے، صحابہ اکرام آ کر دیکھ رہے تھے، آپ کو دیدار کر رہے تھے، صحابیت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اویس قرنی کی والدہ بیمار تھیں، وہ بہت قریب تھے لیکن والدہ کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی زیارت کر کے صحابیت کا شرف حاصل نہیں کر سکے، اتنا بڑا مقام رہ گیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ عمر، اویس نام کا ایک بندہ جب آئے گا تم اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ صحابی نہیں ہے وہ، لیکن خلیفہ دوم عمر فاروق سے کہا جاتا ہے کہ اس سے دعا کروانا۔ اس کی والدہ کی خدمت نے اس کو اس بات سے روکا تھا۔ ایک صحابی تھے ابو حارثہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حارثہ، تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز اللہ جنت میں فرشتوں کو سناتے ہیں، تو کیا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول، اور تو کوئی عمل نہیں لیکن اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہوں، والدہ کا دل نہیں دکھاتا میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5-6 طرح سے ہمیں قرآن کریم میں سمجھایا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہ والدین کے حقوق ہیں۔ شراب پینا، زنا کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمتوں والی رات میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل نہیں فرماتے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی مخصوص عمل، مخصوص نماز، مخصوص تعداد، مخصوص پارے، مخصوص ذکر، اس کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، ہمیں اپنی ثوابدید پر چھوڑا۔ ہم چاہیں مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 20 رکعت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوابین ثابت ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، تو ہم مغرب کے بعد اپنے گھر میں یا مسجد میں 20 رکعت پڑھیں تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے کہ ہم نے مغرب کے بعد 20 رکعت اوابین پڑھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں۔ ایک ماحول ہوتا ہے تو بندہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور ویسے بھی دیکھیں، نوافل میں جو ہے نا اپنے گھر میں عبادت کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ بندہ گھر کو آباد کرے تاکہ دیکھ کر بچے بھی پڑھیں، دیکھ کر گھر کی خواتین بھی پڑھیں، گھر میں ایک ماحول بن جائے، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھیں، ہو سکے تو تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ اور صرف 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ مستحب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تینوں دن روزہ رکھیں، 13 شعبان، 14 شعبان اور 15 شعبان۔ اس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ ہر ایک روزے پر 10 روزوں کا ثواب ملے گا، اور 30 روزوں پر 3 روزوں پر 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ صرف 3 رکھنے سے ایسا ہوگا کہ گویا کہ ہم نے پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو، بچوں کو، خواتین کو اللہ تعالیٰ خوب قیمتی وقت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔